ویڈیو کو لائک کریں، نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ایک کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَوَكِيلَنَا وَكَفِيلَنَا وَأَوْنَنَا وَمُعِينَنَا وَأَعِينَنَا وَأَعْيَانَنَا وَغَوْثَنَا وَمُغِيثَنَا وَغَيْثَنَا وَغِيَاثَنَا وَنُورَنَا وَنُورَ أَوَّلِنَا وَنُورَ آخِرِنَا وَنُورَ ظَاهِرِنَا وَنُورَ بَاطِنِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَنُورَ قُبُورِنَا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست نہایت ادب و احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ صلاۃ والسلام درود پاک کا پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے اور قرآن کریم فرقان حمید میں غور کرنے سے اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے سے یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح اور روشن معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے بعد اعمال کا درجہ ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نجات صرف اور صرف اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ جس پر اللہ فضل فرمائے گا اس پر کرم ہوگا،
اس کی نجات ہو جائے گی۔ مگر ایک عام بات ہوتی ہے روٹین کی، اس میں یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار، بخشش کا دار و مدار، مغفرت کا دار و مدار دو چیزوں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کسی کی بخشش ناممکن ہے، اور ایمان اور عقیدہ علماء فرماتے ہیں ایک چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو، ایمان صحیح ہو، تو اس کی نجات اللہ کے فضل و کرم سے یقینی ہوگی۔ اور اگر نیک اعمال بھی ہوں، ساتھ عبادات بھی ساتھ ہوں، تو جیسے کہا جاتا ہے کہ سونے پر سہاگا، یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ یقیناً اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ اپنے فضل و کرم سے ہر وہ ایماندار جس کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے وہ بخشش فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اولاً و بالذات اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس کا ایمان صحیح ہے اور اس کا دامن اعمال سے خالی ہے تو بخشش تو اس کی بھی ہوگی۔ اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی کسی کے قلب اور دل میں ہوا، رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہوا، تو اس کے لیے بھی خلود فی النار نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو دوزخ میں رکھا جائے یا اس کو عذاب کیا جائے۔ اہل حق کا عقیدہ یہ ہے العفو جائز۔ فرمایا اگر کوئی عمل بھی نہ ہو، اگرچہ کبائر کا ارتکاب کسی نے کیا ہو، صغائر کا مرتکب ہوا ہو، اور ایمان اس کا ہو، تو فرمایا اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے بغیر عذاب کیے اس کی نجات فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ اس کے سارے گناہ وہ قادر ہے معاف کر سکتا ہے، اور اس کی رحمت سے امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ نبی پاک کی امت پر کرم فرمائے گا، رحمت فرمائے گا نبی پاک کے صدقے میں، اور وہ بخشش فرما دے گا۔ اور اگر ہمارے اعمال کے تقاضے کے مطابق ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اگر وہ عذاب کرنا چاہے تو اس پر بھی وہ قادر ہے، عذاب بھی کر سکتا ہے، نہ اسے کسی کام پر کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ زبردستی اس سے کچھ کروا سکتا ہے، محض اس نے جو کچھ کرنا ہے اپنے فضل سے کرنا ہے، اپنے کرم سے اس نے جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے۔ لیکن یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر ایک رائی کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہیں ہے، خلود فی النار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم چاہے تو بغیر سزا کیے بخش دے، چاہے تو کوئی سزا کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں اسے بخش دے، بخشش ہوگی۔ لیکن عام طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ نیک اعمال کرو، نیک اعمال کی بڑی تاکید کی گئی۔ قرآن کریم میں پڑھو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو تو آپ کو یہ نہایت تاکید ملے گی کہ ایمان والو تقوی حاصل کرو، ایمان والو نیک اعمال کرو، ایمان والو برائیوں سے بچو، ایمان والو فحشات سے بچو۔ فرمایا بار بار تاکید کی گئی ہے کہ
کہ نیک اعمال کرو اور برائیوں سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، برائیوں سے بچتے رہو، یہ تاکید کی گئی ہے۔ اور نیک اعمال میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات کا مقام پھر مقدم ہے۔ عبادات نہایت ضروری، اچھے کام آپ بھی کرتے ہیں اور بھی شریعت کے مطابق، آپ کے معاملات بھی درست ہیں، آپ کا لین دین درست ہے، برائیوں سے آپ اجتناب کرتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن عبادات کا مقام مقدم ہے۔ عبادات میں آپ سمجھتے ہیں، عبادات علماء نے فرمائی 5 ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ فرمایا 5 عبادات ہیں، اور ان 5 میں پھر جتنی تاکید نماز کی گئی ہے، گو دوسرے چیزیں بھی فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، مگر بعض عبادات وہ ہیں جو سال کے بعد فرض ہوتی ہیں، اور بعض عبادات وہ ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہیں۔ مثلا روزے کو دیکھ لو، روزہ فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ماہ رمضان بھی سال کے بعد آتا ہے، اور سال کے بعد 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ فرمایا زکوٰۃ کو دیکھ لو، صاحب نصاب پر فرض ہے، مگر حالان حول کے بعد جب اس کے نصاب پر سال گزر جائے گا تو سال کے گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ فرمایا حج کو دیکھ لو، تو حج سال کے بعد بھی نہیں، فرمایا عمر ساری میں صاحب نصاب جو اس کے پاس زاد راہ ہے اس پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، فرض 1 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے جی، جہاد ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بھی اقسام ہیں، اس کے بھی شرائط ہیں، شرائط کے بغیر فرض نہیں ہوتا، شرائط کے بغیر جہاد بھی نہیں بنتا۔ فرمایا نماز وہ فرض ہے جو دن اور رات میں ہر مسلمان پر، بالغ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکی جب بالغ ہو جائے یا لڑکا جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو ان کے بالغ ہو جانے کے بعد غریب ہو یا امیر ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، فرمایا بیمار ہو یا صحت مند ہو، فرمایا کسی حالت میں بھی ہو، دن اور رات میں یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے 5 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض فرما دی۔ آپ اسی کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائے کہ حج زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال کے بعد 1 مرتبہ، وہ بھی صاحب نصاب پر، اور روزہ یہ بھی سال میں 1 مرتبہ، اس کی بھی بعض صورتوں کے اندر مؤخر کرنے کی چھوٹ ہے، بعض صورتوں میں مؤخر کرنے کی، ٹھیک ہے جی، کہ بعد میں ابتدا کر لے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اور دین کا ایسا ستون ہے کہ ہر مرد اور عورت پر، مسافر اور مقیم پر، بیمار اور صحت مند پر، فرمایا کسی حالت میں بھی یہ معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے دن اور رات میں 5 مرتبہ نمازیں ادا کرنے کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ فرما سکتے ہیں۔ فرائض تو دوسرے بھی ہیں، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن نماز کی بار بار تاکید کی گئی ہے، احادیث میں اس کا زیادہ بار بار حکم دیا گیا ہے،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو، افادیت کو اپنے صحابہ پر آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو اتنے بہترین انداز میں یہ ارشاد فرما کر سمجھایا کہ فرمایا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے صاف اور شفاف پانی کی نہر چل رہی ہو اور وہ شخص دن اور رات میں 5 مرتبہ اس صاف اور شفاف اور پاک پانی میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ یعنی کیسا پیارا انداز ہے آپ کے سمجھانے کا کہ فرمایا اس نہر میں وہ شخص 5 مرتبہ غسل کرے صبح و شام اور پانی صاف شفاف پاک ستھرا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ تو سب کے سب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو 1 مرتبہ نہاتا رہے اس کے جسم پر بھی میل کم ہی آئے گا، تو جو 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم پر تو میل کے باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ فرمایا دن اور رات میں اللہ نے جو 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، فرمایا جو مسلمان، جو ایماندار دن اور رات میں 5 نمازیں مواظبت کے ساتھ ادا کرتا رہے گا، فرمایا اس کا کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ باقی رہنے نہیں دے گا، سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ فرمایا کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہے گا، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس کا کرم تو اتنا ہے کہ یقین فرماؤ جب آپ وضو کرتے ہو، نماز کی تیاری کرتے ہو، مسجد میں آنے کے لیے تیار ہوتے ہو، تو فرمایا جب ہاتھ دھوتے ہو، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھوں کے سارے گناہ پانی کے آخری قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ وہ خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر ناخن کے نیچے جیسے 5 دفعہ کچھ میل جم جاتی ہے، اگر ناخن کے نیچے معمولی سا گناہ بھی کوئی بچا ہوگا ہاتھوں کا، تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس کو بھی نکال دے گا، معاف فرما دے گا۔ فرمایا منہ دھوتے ہو تو منہ کے گناہ، مسح کرتے ہو تو سر کے گناہ، فرمایا منہ جب دھوتے ہو تو آنکھوں کے گناہ آ گئے، زبان کے گناہ ہو گئے، کانوں کے ساتھ گناہ ہو گئے، فرمایا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب پاؤں دھوتے ہو تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ پاؤں کے متعلق جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ صغائر تمام کے تمام اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس آدمی کے معاف کر دیتا ہے۔ اور جب مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے جماعت کے انتظار میں، تو فرمایا پھر اس کے گناہ اگر کوئی بچ گئے ہوں تو یوں جھڑتے رہتے ہیں جیسے خزاں کی ہوا سے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا خزاں کی ہوا جب چلتی ہے تو فرمایا درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، ٹہنیاں ننگی ہو جاتی ہیں، اس شخص کے گناہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اسی طرح معاف فرما دیتا ہے کہ جیسے کہ خزاں کی ہوا سے درختوں کے پتے۔ گناہ صغائر معاف ہو گئے اور کبائر مشروط بالتوبہ ہوتے ہیں۔ اور یقین فرمائیے کہ جو ان عبادات پر مواظبت کرتا ہے، وضو صحیح کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، جماعت کا لحاظ اور خیال رکھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے کہ اگر کبیرہ کوئی گناہ سے سرزد ہو جائے تو وہ اس پر قائم نہیں رہتا، بلکہ یقیناً وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بخش دیتا ہے۔ اور جب صغائر اور کبائر یہ تمام کے تمام معاف ہو جائیں تو پھر اس کی نجات کو اللہ تعالیٰ یقینی بنا دیتا ہے، فرمایا پھر اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ بڑی اہمیت ہے
نماز با جماعت کے ادا کرنے کی، اور جماعت کے انتظار میں مسجد میں آ کر پہلے بیٹھنے کی، کہ آ کر انسان بیٹھے اور اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو مسجد میں آ کر بیٹھنے کی، صرف اس لیے آ کر بیٹھے کہ میں ذکر کرتا رہوں گا اور جماعت کا انتظار کروں گا، جب جماعت کھڑی ہوگی تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، تو یقین فرماؤ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ بیان بھی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم بعض دفعہ نمازیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھ کر ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ جہاں نماز کی فضیلت قرآن و حدیث میں ہے، ثواب ہے، نجات کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہاں ترک کرنے پر وعیدیں بھی موجود ہیں، زجر بھی موجود ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی موجود ہے، کہ اگر جان بوجھ کر کسی نے نماز کو چھوڑا اور قضا کیا، نماز کی پرواہ نہ کی، تو اس کے لیے عذاب کا بھی قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ اس کے لیے عذاب کیا ہوگا۔ فرمایا فخالف من بعدہم خلف، فرمایا پہلے تو لوگ نیک تھے اور اچھے تھے، اور ان کے پیچھے جو رہے وہ ناخلف۔ فخالف من بعدہم، ان کے بعد جو پیچھے رہے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ فرمایا بعد میں ایسے لوگ آئے، ان کے پہلے تو بڑے نیک تھے، نمازی تھے، اچھے لوگ تھے، برگزیدہ تھے، مگر ان کی اولادوں میں آگے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی اتباع کی، اپنی خواہشات نفسانیہ کی اتباع کی اور نمازوں کو ضائع کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں لگے رہے، نفس پرستی کرتے رہے، خواہشات نفسانیہ کو پورا کرتے رہے، چاہت کو، لیکن نماز ترک کرتے رہے، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کی پرواہ نہ کی۔ فرمایا ان لوگوں نے بھی نماز کو ضائع کیا جو نہیں پڑھتے اور کام میں لگے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہے تو پرواہ نہیں کرتے، اذان سنتے ہیں، نماز کا وقت معلوم ہے، مگر کاروبار کو مقدم سمجھتے ہیں، دنیاوی باتوں کو مقدم سمجھتے ہیں اور دنیاوی معاملات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور نماز کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ اچھے لوگوں کے نہ خلف اولاد ہیں، نہ خلف ہیں، نالائق ہیں کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ فرمایا نماز کو انہوں نے ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ فرمایا وہ نماز کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اور ایک قول علماء نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھتے تو ہیں مگر چٹی سمجھ کر، خیال کہیں ہے، توجہ کہیں ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، سوچ کچھ رہے ہیں اور نماز جاری ہے۔ فرمایا وقت سے مؤخر کرتے ہیں، اور جو وقت اللہ اور اللہ کے رسول نے نمازوں کے لیے متعین فرما دیے ہیں، فرمایا ان اوقات کا خیال نہیں کرتے۔ فرمایا جو اوقات میں تاخیر کر دیتے ہیں اور اوقات کا خیال نہیں رکھتے، انہوں نے بھی اپنی نمازوں کو ضائع کیا۔ کیوں کہ نماز کے لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا وقت اس کا مقرر ہے۔ ہر نماز کے لیے وقت نبی پاک علیہ السلام نے اول وقت بھی بتایا، آخری وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے بتایا، اور جبریل نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور جماعت ہوتی رہی، اول وقت بھی بتا گئے اور آخر وقت بھی بتا گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان اوقات کو متعین فرما دیا کہ صبح کا وقت اس وقت تک ہے، فلاں وقت سے شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت فلاں تھے فلاں اتنے تک رہتا ہے، عصر کا فلاں وقت سے اتنے تک رہتا ہے۔ یہ تمام کے تمام اوقات نبی پاک علیہ السلام نے امت کے لیے بیان کیے، اور جو اوقات کا خیال نہیں رکھتا، کہتا چلو جی نماز ہی پڑھنی ہے،
پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ضائع کر بیٹھتا ہے. فرمایا اس شخص نے جس نے اوقات میں نماز ادا نہیں کی، اس نے بھی نماز کو ضائع کیا. ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور وقت پر ادا کی، مگر نماز کے بعد وہ وہیں بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے یا باہر نکل کر بیٹھ گئے اور غیبت میں شروع ہو گئے. ایک دوسرے کی غیبت، دنیاوی باتیں مسجد میں بیٹھ کر شروع کر دیں، دنیاوی معاملات شروع کر دیے اور دنیا کی باتیں کرنے لگ گئے اور غیبت، گلہ ایک دوسرے کا شروع کر دیا. تو فرمایا نماز پڑھنے کے بعد جو غیبت اور گلے میں مشغول ہو گیا، دنیاوی باتوں میں نماز مسجد میں بیٹھ کر مشغول ہو گیا، فرمایا اس نے بھی نماز کو ضائع کر دیا. اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ مسجد ہی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فلاں کا نام لے کر اس کا گلہ، اس کی غیبت، اس کی غلطیاں، اس کی، اور اپنے نفس میں ہم نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا پہلے تو تم اپنے آپ میں جھانکو، اپنے گریبان کو دیکھو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے ارادے کیسے ہیں، تم نے کیا کیا ہے. فرمایا افی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنے آپ کو تم نہیں دیکھتے ہو. اتامرون الناس وتنہون عن المنکر، کیوں آئے جی، وتنسون انفسکم. ٹھیک ہے جی، کہ دوسروں کو تو کہتے ہو کہ اچھے کام کرو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. غیبت، گلہ، ٹھیک ہے، شکایتیں، چغلیاں، یہ یقین فرماؤ یہ نماز کے بعد بھی اگر بیٹھ کر کو کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ میں نے اپنی دولت کو غارت کر دیا، میں نے نماز کو ضائع کر دیا اور مجھے کوئی اس کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا. نماز کی حفاظت کرنا بھی بڑا ضروری ہے. وعید کیا بیان کیا گیا جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں؟ فسوف یلقون غیا، فرمایا ان قریب وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ضائع کرنے کی صورتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کر دی ہیں. فرمایا جو ضائع کرتے ہیں نمازوں کو، ان قریب ان کی ملاقات غی سے ہوگی. قرآن میں غی کا لفظ موجود ہے. دیکھیے زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں ہے، ان قریب کہا گیا فسوفا، بھائی موت قریب ہے، یقین کیجئے قریب ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سانس آئے یا نہ آئے. ہم تو ایک سانس کے بھی مالک نہیں، ایک سانس بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہے کسی کے اختیار میں؟ یقین فرماؤ کہ زیادہ وقت تو درکنار، فرمایا ایک سانس بھی کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندہ رہ لوں گا یا میں اپنی مرضی سے اب باقی رہوں گا. یہ نہیں ہے. تو موت قریب ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی آج گیا، کوئی کل جائے گا، کوئی کل گزری ہوئی چلا گیا. ٹھیک ہے جی، کتنے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم نے بھی جانا ہے. فرمایا نمازیں جن نے ضائع کی ہیں فسوف یلقون غیا، فرمایا ان قریب ان کی ملاقات غی سے ہوگی. غی کیا ہے؟ آخر اس بات پر غور فرمائیں کہ غی کیا ہے جس سے وہ ملاقات کریں گے. بے نمازی، یہ تارک صلاۃ، نماز کو ضائع کرنے والے. فرمایا غی، بعض علماء نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے بہت بڑا. جہنم کے اندر ایک کنواں ہے نیچے. جب جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ بجھنے کو آتی ہے اور جہنم ٹھنڈا ہوتا ہے جس وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کا منہ کھول دیتا ہے اور اس کے اندر اتنی تپش ہوتی ہے کہ فرمایا جہنم ساری کی ساری بھڑک اٹھتی ہے. فرمایا اس کی تپش سے جہنم بھڑک اٹھتی ہے. وہ ایسی وادی ہے، وہ ایسا کنواں ہے غی کہ اس کی ہواڑ جس کو کہتے باہر نکلتی ہے، سانس جب وہ لیتی ہے تو
فرمایا اس کی सांस سے سارے کا سارا جہنم، وہ کوئی اس کے اندر دوسری بات نہیں ہو سکتی تھی نا جی. فرمایا فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حافظ جی قرآن میں ہے، سورۃ مریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے. تو ہر مسلمان کا قرآن کریم پر تو غیر متزلزل یقین ہے نا کہ قرآن سچا ہے، قرآن میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے. تو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ بے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، اگر وہ میری پہلی بات بھی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے، ٹھیک ہے جی، تو حقیقت یہ ہے کہ بے نمازیوں کے لیے دوزخ کے اس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے کہ اگر باقی دوزخ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی سانس سے بھی سارے کا سارا دوزخ گرم ہو جاتا ہے اور شعلہ زن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کنواں اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے تیار کیا ہے. الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے، عام دوزخ کا عذاب بھی بڑا ہے، تو پھر اس غی کا. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ غی جہنم کے اندر وہ وادی ہے، وہ حصہ ہے کہ باقی جہنم ٹھیک ہے جی، باقی جہنم ہر روز اللہ سے 1000 دفعہ پناہ مانگتا ہے. جہنم پناہ مانگتا ہے، آگ پناہ مانگتی ہے، آگ کے شعلے پناہ مانگتے ہیں، عذاب الہی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس وادی سے ہمیں بچا. آگ پناہ مانگتی ہے اللہ سے کہ اے اللہ اس وادی سے ہمیں بچا، اس کی شدت گرمی سے ہمیں محفوظ فرما. وہ غی ہے. اور غی اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے کہ جو نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، تارک صلاۃ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں یا غیبت کرنے سے، مؤخر کرنے سے، وقت پر ادا نہ کرنے سے یا چھوڑ دینے سے. فرمایا جو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے غی تیار کی ہے، اور ان قریب وہ غی میں ملاقات کریں. غی سے ہمیں بے خوف نہیں رہنا چاہیے، اور اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ نماز کی کتنی تاکید قرآن و حدیث میں کی گئی. نبی پاک نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھو کہ اس کا قلب مسجد کے ساتھ معلق ہے. ٹھیک ہے جی، مسجد میں آ کر اس کا دل لگتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو جلدی پہلے نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا شہادت دے دو کہ یہ مومن مسلمان ہے. یہ پکا مومن مسلمان ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے. اور ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ اول تو مسجد میں آنا ہی گوارا نہیں کرتے، وقت پر اگر آئے نماز پڑھی، خیال کہیں ہوا، سلام پھیرا، ذرا بعد میں بیٹھنا بھی، دعا کے لیے بھی ہم گوارا نہیں کرتے، نکل کر باہر چلے جاتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان بھائیو خیال کرو، یہی ہمارے لیے فائدہ مند بات ہے. اگر دنیا میں ہم لگے رہے تو دنیا تو یہاں رہ جائے گی، جو ساتھ جانا ہے اسی نماز نے ساتھ جانا ہے، نیک اعمال نے ہمارے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی کی وجہ سے ہماری نجات ہونی ہے، اور قبر کے اندر فراخی اور قبر کے اندر نور، یقین فرماؤ نماز کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی ایماندار ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں. ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں 3 باتیں دیکھ کر میرا ایمان اور بڑا پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا. فرمایا میرا ایمان، فرمایا پہلے سے بھی زیادہ 3 چیزوں نے مضبوط کیا. ٹھیک ہے، 3 واقعات میرے سامنے آئے، ان واقعات کی وجہ سے میرے ایمان کے اندر اور پختگی آ گئی، مضبوطی آ گئی. وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ کون کون سی وہ 3 چیزیں. فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ تھی کہ میں رحمت عالم نور مجسم آقا نامدار کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور راستے میں مجھے حضور نے فرمایا کہ وہ درخت جو کھڑے ہیں نا سامنے، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو جا کر میرا سلام کہو، اور ان سے کہو کہ درخت ایک آ جائے، میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جانے والا ہوں، تو میرے لیے آ کر پردہ بن جائے.
فرمایا درخت کو بلا کر لاؤ. اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ درخت کیسے آئے گا. درختوں کو تو چلتے دیکھا نہیں کسی نے، نہ ان کے پاؤں ہیں کہ چلیں گے، یہ چل کر کیسے آئے گا. لیکن اللہ کے پیارے محبوب کا جو حکم تھا، میں نے تعمیل کی، میں چلا گیا اور درختوں کے پاس جب میں پہنچا تو اللہ کے پیارے محبوب کا پیغام پہنچایا. فرماتے ہیں میں نے پیغام جب پہنچایا ابھی وہیں کھڑا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ درخت اپنی جڑوں کو زمین سے نکالتے ہوئے اپنے آپ کو ہلایا اور نکالتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے میں ابھی وہیں کھڑا تھا. درخت پہلے نبی پاک کی خدمت میں پہنچ گیا. علامہ بوصیری فرماتے ہیں جاءت الاشجار لہو سائدۃ تمشی علی ساکن بلا قدم. ٹھیک ہے جی، کہ درخت نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، فرمایا سر کے بل چلتے ہوئے آئے. جیسے کوئی کہتا ہے نا جی کہ کوئی تو پاؤں کے بل چل کر آتا ہے، میں سر کے بل چل کر آؤں گا، یہ کمال اطاعت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کمال اطاعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. فرمایا کہ بلا علی ساکن بلا قدم. ٹھیک ہے جی، فرمایا قدموں کے بغیر اپنی پنڈلیوں پر اور شاخوں پر دوڑ کر نبی پاک کی خدمت میں پہنچ گئے. اور نبی پاک نے حکم دیا، اپنی ٹہنیوں کو زمین پر ڈال دیا. نبی پاک فارغ ہوئے، حکم دیا تو پھر درخت اپنی جگہ پر واپس چلے گئے. پہلا واقعہ تو میں نے یہ دیکھا جس سے میرا ایمان بڑا ہی پختہ ہوا. ٹھیک ہے جی، ایمان کے اندر تقویت آ گئی، پختگی اور مضبوطی آ گئی. فرماتے ہیں دوسرا واقعہ یہ دیکھا میں نے، حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے پیاس لگ گئی، پینے کو پانی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور پیاس لگی ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا یہ پہاڑ جو سامنے تمہیں نظر آ رہا ہے، جاؤ اس پر چڑھ جاؤ، پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ اور اس پہاڑ کو میرا سلام کہو، اور سلام کہنے کے بعد اس سے یہ کہو کہ اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے سچے رسول رحمت عالم تجھے حکم دے رہے ہیں کہ اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے پلا. فرمایا پہاڑ کو کہو کہ تجھ میں پانی ہے تو مجھے پلا. تو حضرت عقیل فرماتے ابھی پیغام میں نے پورا کیا نہیں تھا کہ بڑی فصاحت کے ساتھ اور بلاغت کے ساتھ اس پہاڑ کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت دی، اور وہ بولا اور کہنے لگا اے نبی کے غلام، اے نبی پاک کے سچے غلام، اے حضرت عقیل نبی پاک کے غلام، جا کر میرے اور اپنے آقا سے جا کر یہ میرا پیغام دے دے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب سے یہ آیت کریمہ آپ پر اللہ نے نازل فرمائی کہ وقودھا الناس والحجارہ، ٹھیک ہے جی، کہ دوزخ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. دوزخ کن سے جلے گی؟ انسانوں سے اور پتھروں سے. انسان اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہے. تو میں نے جب یہ سنا اس وقت سے رونا شروع کر دیا کہ کہیں وہ پتھر میں نہ ہوں کہ جو دوزخ کا ایندھن بنے، وہ پتھر کہیں میں نہ ہوں. میں اللہ کے خوف سے اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ اب میرے اندر پانی کا قطرہ ہی نہیں رہا. اگر پانی ہوتا تو میں ضرور آپ کو حضور کے حکم کے مطابق پیش کرتا، میرے اندر پانی کا قطرہ بھی باقی نہیں رہا. تقیل فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، میرا ایمان اور پختہ ہو گیا. اور تیسرا واقعہ جو بیان کیا آپ سے متعلق میں جو ابھی موضوع عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، کہتے عقیل فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا اور ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر کہا الامان الامان یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ. جانور بھی نبی پاک سے پناہ آ کر مانگتے ہیں، جانوروں کو بھی پناہ دامن رحمت میں ملتی ہے، یقین کرو. ٹھیک ہے جی، جب جانور نبی پاک کے دامن میں آ کر امن مانگیں، ٹھیک ہے جی، اپنی رہائی مانگیں، چھٹکارا طلب کریں، اپنی نجات طلب کریں، تو انسانوں جب جانوروں کو نجات ملتی ہے تو نبی پاک کے دامن رحمت میں انسانوں کو کیوں نہیں نجات ملے گی؟ خود سوچنے کی بات ہے نا.
یقین کرو یہ تو وہ دامن رحمت ہے کہ جہاں جانوروں کو بھی پناہ ملتی ہے، جہاں جانوروں کو بھی امان ملتی ہے۔ اس اونٹ نے آ کر یہ کہا الامان الامان یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا آپ نے بات سن لی؟ تو دیکھا تو ایک عرابی بھی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا، جلدی پہنچ گیا نبی پاک کی بارگاہ میں۔ اس عرابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس اونٹ کو بڑی بھاری قیمت دے کر میں نے خریدا ہے، بڑی رقم میں نے خرچ کی، لیکن یہ میری اطاعت نہیں کرتا، کام نہیں دیتا، بھاگ جاتا ہے، بھار نہیں اٹھاتا، میں بوجھ لا دوں اس پر تو وہ نہیں اٹھاتا، برداشت نہیں کرتا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کام تو یہ دے نہیں رہا، تو میں اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ کر کچھ نہ کچھ اپنی رقم حاصل کر لوں۔ تو جب میں نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو یہ دوڑا اور دوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یارو جانور بھی مصیبت کے وقت اور تکلیف کے وقت رحمت عالم کے قدموں میں آتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر چھٹکارا ہوگا، نجات ملے گی، امان ملے گی تو نبی پاک کے قدموں میں ملے گی، نبی پاک کی امان دے سکتے ہیں۔ جی جانور بھی یہ بات جانتے ہیں، اور انسان ہو کر نبی پاک کو اپنا حاجت روا نہ سمجھے، اپنا مشکل کشا نہ سمجھے، تو یہ انسان کیا ہے؟ اسے تو حیوان بھی بہتر ہے جو اپنا مشکل کشا نبی پاک علیہ السلام کو جان رہا ہے، مان رہا ہے۔ جی آپ نے فرمایا اونٹ کو کیوں بھائی تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، مالک کا حکم کیوں نہیں مانتا، اس کے کام تو کیوں نہیں آتا؟ تو اونٹ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اس کی اطاعت کروں گا، لیکن بات یہ ہے میں اس لیے اطاعت نہیں کرتا کہ یہ اور اس کے گھر والے باقی خاندان والے، فرمایا کوئی بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، فرمایا یہ تارک صلاۃ ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں، یہ آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ یہ نماز نہیں چھوڑیں گے تو میں مرتے دم تک ان کی اطاعت نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا اگر نماز نہیں پڑھتے میں اس لیے ان کی اطاعت نہیں کرتا کہ نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، تو بے نمازی سے جانور دور بھاگ رہا ہے، جانور اطاعت نہیں کرتا۔ اور یہ بات تو کئی مرتبہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ ایک شخص شیر پر آ رہا تھا جنگل میں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ تو ہم گردناد حکم داور مپیچ، اے ڈرنے والے تو اپنی گردن اپنے مالک اپنے رب کے حکم سے نہ پھیر، اس کی اطاعت کر۔ فرمایا اس کی اطاعت کر تو ہم گردناد حکم داور مپیچ، نپیچت گردن دے حکم تو ہیج۔ فرمایا ہر چیز پھر تیری تابعداری کرے گی، جی ہر چیز تابعداری ہوگی۔ اور یقین کرو ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جنگل کے جانوروں نے ان کی تابعداریاں کی، ہواؤں میں پرندوں نے ان کی تابعداریاں کی ہیں، اور یار زمین نے ان کے حکم کو مانا ہے۔ زلزلہ نہیں آیا مدینے پاک میں، فاروق اعظم نے روکا کہ نہیں روکا؟ فرمایا باہر مسجد سے نکل کر اپنا چابک اپنا جو تھا ہاتھ میں درا وہ زمین پر مار کر کہا ٹھہر جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کر رہا؟ فرمایا ٹھہر جا، رب کائنات کی قسم ہے فاروق اعظم کا حکم دینے سے کہ ٹھہر جا، زمین نے ایسا حکم مانا ہے کہ ہر جگہ زلزلے آئیں گے، قیامت تک مدینے پاک کی زمین میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ تو ہم گردن حکم داور مپیچ کہ نپیچت گردن حکم تو ہیج۔ فرمایا تو اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر، اپنے رب کے حکم کو مانتا رہے، دنیا کی ساری کائنات اور کائنات کا ہر ذرہ تیری اطاعت کرے گا، فرمایا تیرے حکم کو مانے گا۔ فرمایا اونٹ نے حضرت عقیل فرماتے ہیں یہ کہا کہ حضور یہ آپ سے معاہدہ کر لے کہ نماز یہ نہیں چھوڑیں گے، اطاعت میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اطاعت کرتے رہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کو فرمایا کہ اونٹ تیری یہ شکایت کر رہا ہے، کیا تو یہ معاہدہ کرتا ہے مجھ سے کہ تو نماز نہیں چھوڑے گا؟
انہوں نے کہا हुजूर آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز کبھی ترک نہیں کروں گا, میں نماز نہیں چھوڑوں گا, نماز پڑھے بغیر کبھی نہیں سوؤں گا. تو فرمایا اس کی طرف سے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اونٹ کبھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا. فرمایا یہ تو اونٹ ہے بھائی. واعظ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, حکایت, کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا سفر میں. اس نے بھی وہی منزل بتائی جو اس آدمی نے بتائی کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے. شیطان نے کہا میں نے بھی فلاں جگہ جانا ہے. ٹھیک ہے جی. صبح کو جو سفر شروع کیا, عشاء تک سونے تک اکٹھے دونوں سفر کرتے رہے. اور وہ انسان, اس نے نہ صبح کی نماز پڑھی, نہ زور کی نماز پڑھی, نہ عصر کی نماز. واعظ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, حکایت, کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا سفر میں. اس نے بھی وہی منزل بتائی جو اس آدمی نے بتائی کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے. شیطان نے کہا میں نے بھی فلاں جگہ جانا ہے. ٹھیک ہے جی. صبح کو جو سفر شروع کیا, عشاء تک سونے تک اکٹھے دونوں سفر کرتے رہے. اور وہ انسان, اس نے نہ صبح کی نماز پڑھی, نہ زور کی نماز پڑھی, نہ عصر کی نماز, نہ مغرب کی نماز ادا کی, نہ عشاء کی نماز. عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے لگ گیا. تو شیطان وہاں سے دور بھاگ گیا, جانے لگ گیا باہر. تو اس انسان نے یہ کہا کہ سارا دن تو نے میرے ساتھ سفر کیا, منزل ہماری ایک ہے, مقصود ہمارا ایک ہے, ایک جگہ ہم نے جانا ہے, تو اب سوتے وقت تو میرے ساتھ کیوں نہیں سوتا, تو مجھ سے علیحدہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں, مجھے رب نے ایک مرتبہ حکم دیا تھا, وہ بھی آدم کو سجدہ کرنے کا. ٹھیک ہے جی, حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا. میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی تو قیامت تک کے لیے راندے درگاہ اور لانتی بن گیا. میں نے تو اللہ کے حکم کی کہ فسجدوا لآدم والے حکم کی میں نے تعمیل نہ کی. ٹھیک ہے جی. تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے لانتی بنا دیا. تو نے تو دن اور رات میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا. میں نے 1 مرتبہ کیا اور تو نے 5 مرتبہ کیا. تو میں اس ڈر سے تم سے علیحدہ ہو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب تجھ پر نازل ہو اور میں بھی تیرے ساتھ رگڑا جاؤں. ٹھیک ہے جی. بھائیوں, بے نمازیوں تو شیطان بھی پناہ مانگو. ٹھیک ہے جی. جنگل کے جانور پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اونٹوں نے پناہ مانگی ہے. تو ہم اگر جان بوجھ کر, اور اتنے اثرات ہوتے ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کرتے, نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں, برائیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے. اللہ کے پیغمبر ہیں, صاحب کتاب ہیں, بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو وہ سفر پر جا رہے تھے, راستے میں ایک بستی پر آپ کا گزر ہوا اور اونچی جگہ پر آپ کو لے گئے. تو ان کے پاس ہر قسم کے میوہ جات اور پھل اور مشروبات موجود تھے. ان کی اولادیں خوشحال, ان کے گھر والے خوشحال, اور بڑے لوگ وہ خوشحال تھے. ہر نعمت خدا کی ان کو میسر تھی, بڑے آباد تھے لوگ. آپ چلے گئے. کچھ عرصہ کے بعد جب دوبارہ آپ کا گزر ہوا اسی بستی پر, تو دیکھا بستی ویران ہے, مکانات گر چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں, انسان کو نظر نہیں آ رہا, ویرانہ ہی ویرانہ ہے, تباہی ہی تباہی ہے. آپ نے اس جگہ کو دیکھا تو حیران ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہ العالمین, اس بستی والوں کو تو میں نے بڑا خوشحال دیکھا تھا, یہ علاقہ تو بڑا سرسبز تھا, شاداب تھا, یہاں تو ہر قسم کی تیری نعمتیں موجود تھیں. اللہ نے کیا ہوا, یہ برباد کیوں ہو گئے, یہ بستی کیوں اجڑ گئی, یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی اس لیے تو نے ان پر عذاب کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے پیغمبر, انہوں نے نہیں, ایک آدمی کا یہاں گزر ہوا, وہ بے نمازی تھا.
فرمایا ایک آدمی یہاں آیا، فرمایا وہ بے نمازی تھا، تارک صلاۃ تھا، اس نے اپنا منہ دھویا اس یہاں کے پانی سے اور وہ پانی بہا اور اس بستی کی زمین پر گرا، اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو برباد کر دیا۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کا کتنا گناہ ہے۔ یا جی جہاں ثواب ہے، جہاں جنت کا وعدہ ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، جہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرام کا وعدہ ہے، یقین کیجئے ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ کے وعید اور اللہ کے پیارے محبوب کے وعید وہ بھی موجود ہے کہ فرمایا اگر کوئی ترک کرے گا تو اس کے لیے گناہ کتنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو میں نے عرض کر دیا کہ نجات تو اس کے فضل پر ہے، لیکن جو اس نے احکام ہمیں دیے ہیں، جس بات کا حکم فرمایا، امر فرمایا، اس کی تعمیل بھی، اس کی جو ہم نعمتیں کھاتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہم کھاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، رحمت عالم معصوم ہے، ہمارا ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام معصوم ہے، صغیرہ کبیرہ سے، قبل النبوت بعد النبوت نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ساری ساری رات قیام کرتے تھے، قرآن گواہ ہے، ساری ساری رات نبی پاک نے قیام کیا اور اللہ کی عبادت میں گزارا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے فرمایا محبوب اتنی مشقت کاہے کو کرتے ہو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری ساری رات نہ جاگو، رات کے تھوڑے سے حصے میں یاد اللہ کو کر لیا کرو، عبادت کیا کرو، یہی کافی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے تو اگلے پچھلوں کے اللہ تعالی نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے معصوم بنایا، آپ اتنی ساری ساری رات عبادت کیوں کرتے ہو؟ ساری رات کیوں جاگتے ہو؟ نماز میں کیوں کھڑے رہتے ہو کہ آپ کے پاک پاؤں پر بھی ورم آ جاتے ہیں، پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ غور فرما، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے جو مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ فرمایا اللہ نے جو مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، مجھے رحمت للعالمین بنایا، مجھے معصوم کر دیا، گناہوں سے پاک کر دیا، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں، خدائی کو اپنے میرے تابع کر دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہم پر کتنے انعامات ہیں، کیا ہم ان کو گن سکتے ہیں؟ کیا شمار کر سکتے ہیں؟ جس دکان میں میں بیٹھا ہوا ہوں اور نماز ضائع کر رہا ہوں، یہ دکان کس نے مجھے دی؟ جو میرا کاروبار چل رہا ہے، جس کے لیے میں نماز کو بھی چھوڑ رہا ہوں، یہ کاروبار مجھے کون عطا کرنے والا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ کیا میرا کاروبار چل سکتا ہے؟ کہیں مجھ سے خوبصورت ترین نوجوان یقین فرماؤ روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو اللہ کا کرم ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار سے ورا ہیں، شمار تم نہیں کر سکتے، گن تم نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا اللہ کے بندو ہم پر یہ نہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ اسی بات کو دیکھ لیں کہ واقعی مجھے اس نے بڑا کاروبار دیا ہے، جائیداد دی ہے، لینڈ لارڈ ہوں، تاجر ہوں، صنعت کار ہوں، تو یہ رب کا تو دیا ہوا ہے، یہ اللہ ہی کی تو عطا ہے، تو اس بات پر بھی مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے تو بلکہ رزق کے زیادہ ہونے پر، مال کے زیادہ ہونے پر، صحت مند ہونے پر، صاحب اولاد ہونے پر، یہ اللہ نے جو کرم کیے ہوئے ہیں، تو مجھے اللہ کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ مجھے تو فرائض کے علاوہ سنتیں، واجب، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے تاکہ اللہ کا میں شکر ادا کر سکوں۔ بھائی ایسے نہ بنے کہ فخالف من بعدہم خلف، ٹھیک ہے جی، کہ فرمایا بعد میں ایسے لوگ رہ گئے
جو ناخلف ہیں، اپنے ماں باپ کی اولاد ناخلف اولاد، قرآن نے کہا نالائق اولاد، ٹھیک ہے جی، یہ کون لائق ہے؟ ٹھیک ہے، فرمایا لائق وہ اولاد ہے جو نمازی ہو، ٹھیک ہے جی، قرآن کی روح سے لائق وہ اولاد ہے ہماری جو نمازوں کو ضائع نہ کرے، اللہ کی اطاعت گزار ہو، اگر پڑھ لکھ جائے، ٹھیک ہے جی، بے شک میری اولاد کتنے ہی پڑھ جائے، ٹھیک ہے جی، کیوں نہ پڑھی لکھی ہو جائے، کتنے کاروبار کیوں نہ کر لے، اگر نماز کی تارک ہے تو قرآن کی روح سے نالائق اولاد ہے، نہ خلف اولاد ہے، ٹھیک ہے جی، ناراض نہ ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ رب کا قرآن ہے، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا ارشاد ہے کہ فرمایا جنہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ نہ خلف ہے، ٹھیک ہے جی، نالائق اولاد ہے، چاہے میرے نزدیک وہ کتنے ہی میں لائق سمجھتا رہوں، ٹھیک ہے جی، کہ پڑھا لکھا ہے، بڑا کاروبار کرتا ہے، بڑا سمجھدار ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کی روح سے وہ نالائق اور ناخلف ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا ان قریب ان کی ملاقات غی سے ہوگی، اور ابھی عرض کر چکا ہوں کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے کہ 1000 مرتبہ باقی جہنم ہر روز اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس سے ہمیں بچا، اے اللہ اس سے محفوظ رکھ، اللہ اس سے پناہ دے، وہ جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، اور اس کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کے تارک ہیں۔ مسلمان بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج برائیاں عام ہیں، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، بے حیائی کا فروغ ہے، عام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، قرآن کریم میں ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے جی، منکر اور غلط اور گناہوں کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ اگر ہم سچے نمازی بن جائیں، نماز پر محبت کریں، تو اللہ کے فرمان کے مطابق یقیناً یہ سب کچھ برائیاں، گناہ، فحاشیاں، عریانیاں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، مسلمان کہلانے والوں کی، کہ جو نماز کے تارک ہو گئے، ٹھیک ہے جی، نماز چھوڑ بیٹھے۔ ہم نے خلوص دل سے نماز ادا کرنی چاہیے، بڑے خشوع اور خضوع سے نماز کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے جنت کی بو تک نہیں ملے گی اس کو، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل کرنی چاہیے، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور بلا عذر جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن کریم کے اندر جتنی کثرت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ نماز کی تاکید کی گئی ہے، کسی اور عبادت کی اتنی اور تاکید نہیں کی گئی، باوجود اس کے کہ وہ بھی فرض ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ترک کریں گے تو گناہ ملے گا، لیکن اتنی تاکید جتنی نماز کی تاکید ہے اتنی اور کسی عمل کی تاکید نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نمازوں کو ضائع کرنے کی توفیق نہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر، آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔
پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔